جو رب تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیا معلوم وہ تمہاری ادھوری کہانی کو مکمل کرنے کا سامان بنا رہا ہو؟ جس ادھورے قصے نے تمہیں اللہ کی پہچان کروائی ہے، وہ قصہ مکمل ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر کچھ لاحاصل قصے ہی اپنے حقیقی رب سے ملوانے کا سبب بن جاتے ہیں، اور وہی قصے اللہ کے حکم سے مکمل بھی ہو جاتے ہیں۔ یقین رکھو تمہارا راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا رائے گاہ نہیں جائے گا۔ یقین رکھو تمہاری تڑپ اور آنسو ضائع نہیں جائیں گے۔ یقین رکھو تمہارے سجدوں کی لاج رکھی جائے گی۔ یقین رکھو تمہاری دعائیں ہی تمہارا نصیب بدلے گی۔ یقین رکھو تمہارا رب تمہاری تمام دعاؤں پر راضی ہو جائے گا۔ یقین رکھو تمہارا رب تمہارے لیے معجزے سے راستے نکالے گا۔ یقین رکھو تمہارا رب ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ یقین رکھو تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگائے گا۔ یقین رکھو جو چاہت تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے وہ اب خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جائے گی۔ بس بات تمہارے یقین کی ہے۔ جس یقین سے تم اس رب کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ اس یقین کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کن فیکن کا مالک تمہارے لیے معجزہ ضرور کرے گا۔ وہ رب تمہارا اندھیری راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارا تہجد کے لیے بے صبری سے کیے گئے انتظار کو دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تمہاری بے بسی دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارے اٹھتے ہاتھ اور بہتے آنسو دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارے طویل سجدے دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہاری سسکیاں بھی سن رہا ہے اور تمہارے صبر میں گزرے وقت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے جو تم دنیا سے چھپا کر اس سب کے سامنے آ رہے ہو۔ وہ سب دیکھ رہا ہے جس کی طلب میں تم دن اور رات سجدوں میں گزار رہے ہو۔ جس چیز سے دنیا ناواقف ہے اس تڑپ کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ جو تم کسی کو کہہ نہیں سکتے وہ تمہارا رب بنا کہے سمجھ جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ملوانے کا سبب بن جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی عاجزی سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی صبر کرنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی توکل کی راہ پر چلنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ کی پہچان کروا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ زندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے وہ پیڑ جس میں پھول ہو نہ پھل۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ جب کوئی بھی تمہیں نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے، جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔ تعلق روح کا ہو تو دل بھرا نہیں کرتے۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے پر باپ کے بنا پوری دنیا ہی بکھر جاتی ہے۔ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ہر برائی سے دور رکھتے ہو تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جب تمہیں یوں لگے کہ تم اب بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو۔ میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ کیا آپ جانتے ہیں انسان کی بربادی کب شروع ہوتی ہے؟ جس دن انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کے سیکھنے کا اور تربیت کا عمل ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی وہ شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ دوستوں، جس نے درد چھپانا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا۔
برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ دوستوں، یاد رکھیے، تعلق بے شک باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے۔ جب روح سے رشتہ جڑ جائے تب چہرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ محبت تو ایک احساس ہے، جس سے ہو جائے وہی خاص ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے ہی رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو خبر بن جائے گی۔ خبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی صحیح جگہ اپنے اوقات ہے۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے؟ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے؟ اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں تجارت ہے، اور میں دوزخ کے خوف سے بھی عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں غلامی ہے۔ میں عبادت صرف اسی لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کی یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، یہاں بھی محدود پیمانے پر جزا اور سزا عمل جاری ہے۔ تمہارے اعمال کے نتائج بھی ہوں گے، جزا بھی پاؤ گے، تم سزا بھی پاؤ گے۔ کسی کو اذیت بھرے دن رات سے گزار کر آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان ساری زندگی یوں ہی ہنستا مسکراتا رہے گا، بس وقت کے الٹے چکر کا کھیل ہوتا ہے۔ اس کی باری بھی زیادہ دور نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنا کیا بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بدوا نہیں۔ جب انسان بولتا ہے قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ مکافات عمل انصاف خدا ہے۔ مکافات عمل ہونا تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب صبر کرنے والے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے